حضرت علی کی علمی فراست کا ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں، نون غنہ، اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کی نبی کریم کے ساتھ صحبت یعنی صحابیت کا خیال آیا تو راک گئے۔ اسی اثنا میں باب علم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے گزر بڑھئے تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر غضب کے اثر ملاحظہ فرمائے تو پوچھا، یہ امیر المومنین، آپ کو کس بات نے غضبناک کیا ہے؟ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ سنا دیا تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تعویل ہے۔ ترجمہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ آزمائش ہی ہیں۔ پہ 28 التغابن 15۔ اور ان کے اس قول کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، میں حق سے مراد موت ہے جس سے کسی کو چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، اور آنون کے اس قول کہ وہ بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی، اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں، اور ان کے الف سین قول کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں، اور ان کے الف سین قول کے بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی مکروم ساول ناکرم شہنشان بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان کے الف سین قول کے میرے پاس زمین پر ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ آپ پر رحم فرمائے، واللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ذہانت سے نوازا ہے، بے شک آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ کتاب بحر العلوم مولف امام الف بن جوزی رحمت اللہ علیہ، مترجم، صفحہ 211۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم کے رازدان بھی کہلاتے تھے، آپ کا لقب سن رسول بھی ہے۔ نبی اکرم اب سے ایسی باتیں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے جو اب کسی اور کو ارشاد نہ فرماتے تھے۔ اب کی گفتگو مختصر اور معنی کثیر ہوا کرتے تھے۔